اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، میں نے جو ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی، یہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر اور فاقہ کشی اور جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کرے اور ان پر جو مصیبت پڑے تو وہ یوں کہے کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے لوگوں کو خوشخبری دیجیے کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے عنایات ہوگی، ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہوں گی، اور ایسے ہی لوگ جو ہے سیدھے راستے پر ہیں. حدیث پاک میں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی جانی اور مالی مصیبت میں گرفتار ہو اور اس نے اس مصیبت کو لوگوں کے سامنے تذکرہ نہیں کیا، لوگوں کو بتایا نہیں، تو اس نے اللہ پر لازم کر دیا ہے کہ اس کی مغفرت کیا جائے. معزز سامعین، اس روئے زمین پر جو آفات اور بلیات، مصیبت اور تکلیف، رنج و غم جو کچھ انسان کو پہنچتا ہے وہ اسی کے کیے ہوئے کا بدلہ ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اے انسانوں، اے لوگوں، جان لو کہ جو کچھ آفتیں، مصیبتیں تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کا ثمرہ ہوتا ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سے گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت ویسے ہی معاف فرماتا ہے. دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. خشکی اور تری میں جو کچھ
فساد اور بے اطمینانی پیدا ہوتا ہے، وہ تمام انسانوں کے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مصیبت تصیب المسلم الا کفر اللہ عنہ بها حتی الشوکۃ یصابها، کہ جو کوئی مصیبت مومن اور مسلمان کو پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، حتیٰ کہ جب کسی مومن اور مسلمان کو کانٹا چبھتا ہے اور اس کانٹا چبھنے کے نتیجے میں جو اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کے عوض میں اس کی خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ بخاری شریف کے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی مسلمان اور مومن کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مومن اور مسلمان کو تکلیف اور مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، اور اس کی ہر تکلیف کی ہر آہ پر اور اس کی تکلیف کی ہر آہ پر اور ہر لمحہ صبر و رضا پر اس کے سیاہ نامے کو، اس کے جو ہے معصیت سے بھرے اعمال نامے کو، اس کے گندے نامہ اعمال کو جو ہے دریائے رحمت میں دھویا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ مصیبتیں کس کے اوپر نازل ہوتی ہیں؟ وہ کون سا طبقہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ تختہ مشق بنتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ مصیبتوں میں مبتلا کر کے انبیاء علیہ السلام کی آزمائش ہوا کرتی ہے، اس کے بعد ان لوگوں کی جو ان کے ماننے والے ہیں۔ غرض انسانی زندگی راحت و تکلیف، الفت و شادمانی، سرور و غم کا ایک ملا جلا مجموعہ ہے، اور فطرت انسانی کا یہ خاصہ ہے کہ جب اس پر انعام اور اکرام کی بارش ہو تو وہ سرور و مستی میں اترانے لگتا ہے، گھمنڈ کرنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے، اٹلانے لگتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، جب اللہ رب العزت جب انسان کو اس کا پروردگار کسی اور دھندے میں اس کو پھنسا کر اس پر انعام اور اکرام کی بارش کرتا ہے تو وہ انسان کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھ پر مہربانی فرمائی ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں اسی صورت میں فرماتا ہے، دوسری آیت میں، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب اللہ رب العزت اسی انسان کو کسی دوسرے دھندے میں پھنسا کر اس پر اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے تو وہی انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ وہ شکوہ و شکایت کرتا پھرتا ہے، واویلا مچاتا ہے، شور مچاتا ہے، بے صبری کا عملی مظاہرہ کرتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بے صبری خدا وحدہ لا شریک کی سراسر نافرمانی اور شرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے، کیونکہ یہ تکلیف، مصیبت، یہ آفت، یہ بلیات، یہ رنج و غم کوئی دائمی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تکلیف راحت اور مسرت کی آمد کا اعلان ہوا کرتا ہے۔
قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد راحت ہے، ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصیب بمصیبت بمالہ او فی نفسہ فکتمها ولم یشکها الی الناس کان حقا علی اللہ ان یغفر لہ، کہ جو کوئی کلفت و مصیبت میں مبتلا ہو اور اس نے صبر کے دامن کو تھامے رکھا، صبر کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا بلکہ راضی بھی رضا ہونے کا ثبوت دیا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ لیکن معزز سامعین، جب انسان پر مصائب اور تکالیف آتی ہے تو انسان اس مصائب اور تکالیف کو برداشت کرنا بھول جاتا ہے۔ انسان اتنا عجلت پسند ہے کہ انتہائی سختی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ مصیبت بھی اس کے لیے راحت اور سکون کی چیز ہے۔ ایسے ہی موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو، آفت، مصیبت اور تکلیف کے حالات میں جب تم بے قرار ہو چکے ہو، جب تم بے چین ہو چکے ہو، جب دنیا کے سارے اسباب اور عوامل تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہو، تم ایسے حالات میں ہم سے تعلق قائم کرو، صبر اور نماز کے ذریعے تم پر ہماری رحمت سایہ کرے۔ معزز سامعین، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت وبائی شکل اختیار کر جائے اور عام لوگ تک تکلیف میں مبتلا ہونے لگ جائے تو اس وقت لوگوں کو 5 کام کرنا ضروری ہے، 5 کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام کہ مصیبت پر صبر کیا جائے، اور دوسرا کام صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے، چاہے وہ فرائض نماز ہو، چاہے نوافل ہو، چاہے وہ صلاۃ الحاجات ہو، چاہے وہ دیگر نوافل ہو۔ اور نمبر 3، اپنے اعمال کی اصلاح اور درستگی کی کوشش کی جائے۔ معزز سامعین، یاد رکھیے، جن اعمال کی وجہ سے تباہی ہمارا مقدر ہو چکی ہے، جن افعال کی وجہ سے آسمان سے بلائیں زمین پر اتر رہی ہیں، ان اعمال کو جب تک چھوڑنے کی فکر نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ کی رحمت ہم پر سایہ نہیں کرے گی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ رب العزت کی یہ عادت اور سنت ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی قوم کی اس وقت تک حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کی فکر نہ کرے۔ علامہ اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت بدلنے۔ نمبر 4 پہ صدقہ اور خیرات کرنا، اس لیے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفی غضب الرب، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ و خیرات مصیبت، تکلیف، آفت، بلیات، رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ اور نمبر 5 توبہ استغفار کرنا۔ بھلا بتائیے تو صحیح، حضرات انبیاء علیہ السلام سے زیادہ اس روئے زمین پر کون معصوم ہوگا؟ یہی نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس روئے زمین پر کون معصوم ہوگا؟ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی مغفرت کا اعلان قرآن کریم کرتا ہے لِيَغْفِرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔
پہلے بات تو انبیاء علیہ السلام سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ جس کی مغفرت کا اعلان، جس کی مغفرت کی شہادت عرش والا دیتا ہو، کیا اس کی مغفرت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس نبی رحمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت کو دیکھیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو، اس لیے کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ سوچنے کا مقام ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے پاک صاف ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دن میں 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں۔ ایک ہم ہیں اور ایک آپ ہیں کہ گناہوں سے ہماری زندگی بھری ہوئی ہے، گناہوں سے ہمارے نامہ اعمال لطبت ہے، ہماری ساری زندگی معصیتوں میں کٹی ہوئی ہے، لیکن ہم کبھی بھی توبہ کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو اللہ رب العزت خود اپنے گنہگار بندے کو دعوت مغفرت دیتے ہیں کہ او میرے گنہگار بندے، آ جاؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میری رحمت اور مغفرت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہوں کے ذریعے سے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک رب قدیر تمہاری تمام گناہوں کو بخش دے گا، تمہاری تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ بے شک وہ صاحب مغفرت ہے، صاحب رحمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ جس شخص نے استغفار کو لازم کر لیا، اس کے لیے اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بتلائے گا اور اس کو ہر غم سے نجات دلائے گا، اور اس کو روزی ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان ہوگا۔ معزز سامعین، آج بھی وہی خدا موجود ہے جس نے نار نمرود کو یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم کہہ کے گلو گلزار بنا دیا۔ آج بھی وہی خدا موجود ہے جس نے دریا نیل کے موضع تلاطم میں اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے لشکر سمیت انہیں راستہ دے کر دریا نیل سے پار کروا دیا، اور اسی دریا نیل میں فرعون کو غرقاب کر دیا۔ آج بھی وہی خدا موجود ہے جس نے ابرہہ کے لشکر کو ایک پرندہ کے ذریعے، ایک چڑیا کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا اور خانہ کعبہ کی حفاظت کی۔ آج بھی وہی خدا موجود ہے۔ کیا وہ ہمیں ان تکلیفوں، مصیبتوں، آفتوں جن میں ہم گرفتار ہیں، جس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، کیا وہ ہمیں ان تکلیف سے نہیں بچا سکتا؟ یقیناً بچا سکتا ہے۔ وہ خدا جس کے لفظ کن سے فیکون ہو جاتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہمیں وہ ان تکلیف اور مصیبت سے نکال سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے طرف سے پہل ہو، ہم پہل قدمی کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کسی قوم کی اس وقت تک حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کی بدلنے کو فکر نہ کرے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صبر اور نماز اور توبہ استغفار اور اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔